قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 12واں سپارہ سورۃ یوسف آیت بینہ 25, 26, 27, 28 اور 29 تلاوت کی دیا. ان آیات بینات کو پہلا آیت نمبر 23 اور 24 جو تلاوت کی دیا انہوں نے اندر بیان ہویا کہ مصر دے وزیر خزانہ دی بیوی جس گھر دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام رہ رہے سن اس عورت نو حضرت یوسف علیہ السلام دے نال عشق ہو گیا اور پھر اس عورت نے اللہ دے نبی نو اپنے جان دے اندر پھسان دی کوشش کی تھی اور پھر اس نے حویلی کا دروازہ بند کیتا اگو کوئی دوسرے دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی بند کیتے اور آخر کار کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیتا اور کہن لگی یوسف ہن کیڑی چیز ہے تینوں جیڑی روک دی پئی ہے میرے قریب آن کو آ جا میرے قریب آ جا کوئی دیکھن والا سانو کوئی نہیں کوئی سانو روکن والا کوئی نہیں تیری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تینوں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ دے پیغمبر نے سانو یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب السلام کہ جس وقت تہانوں کسی جگہ تے پھس جاندے ہو اور اس دے وچوں نکلن دی جگہ بھی نہیں ہوتی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک کمرے کے اندر بند ہو گئے ہیں. اگر تسی اس طریقے دے نال کسی ایسی جگہ تے پھس گئے ہو کہ گناہ دی دعوت ہو رہی ہے اور تسی نکل نہیں سکتے تو فرمایا پھر بھی تسی اپنے تے کوشش کرنی ہے بچن دی تسی اپنے طور دے کوشش کرنی ہے اور بڑے بڑے اللہ والے نے کوشش کر کے دکھائی ہے. کل بھی ایک واقعہ سنایا سی سیدنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارے ایک بزرگ گزرے اور وہ آج تو یہ کوئی 150 سال یا 125 سال پہلے دا واقعہ ہے کہ دارالعلوم دی اس وقت اس طرح بلڈنگ بھی سیدھی میں موجودہ ہے یا اس وقت نظام طلباء دا نظام اس طرح نہیں سی جس طرح ہونوں دے طالب علموں واسطے کھانا مدرسے وقت ہے طالب علموں واسطے رہائش خوراک سب کچھ دا انتظام مدرسہ جو ہو رہے ہیں نا جی. آج تو کوئی 125 سال پہلے یا 130 سال پہلا اس طرح نہیں سی ہوتا بلکہ استاد صاحب ایک دو طالب علم اپنے کو رکھنے سن جی اگر ہو طالب بچ جاتے سن تو پھر استاد کی چونکہ اتنی حیثیت نہیں سی ہوتی نال محلے دے جڑے کوئی کھاندے پیندے بندے ہوندے ہیں انہاں نال گل کر لینی کہ بھئی اس طرح 2 درویش آئے ہوئے نے 4 آئے ہوئے نے تے جے اگر تسی انہوں 2 ٹائم ایک بندے کو روٹی دیو تے رات نو اپنے کول بیٹھن کے لیے سلا لیا کرو کیا خیال ہے. یہ اس طرح نظام چلتا رہا ہے. یعنی میں
کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک طالب علم تسی رکھ لو، حاجی منظور صاحب کو کہہ دینا کہ بابا جی ایک بندہ طالب علم درویش تسی لے جاؤ، انہوں کھانا بھی دیتا کرو، رات کو سونا بھی دیتا کرو، دنے ساڈے کو پڑھ لیا کرے گا، سبق یاد کر لیا گیا۔ اسی طرح بھائی ارشد بیٹھے انہوں نے کہہ دینا ہے کہ ایک بندہ تسی لے جاؤ۔ پہلے استاد اس طرح کرتے سن، نظام چلتا ہوتا سی کہ پڑھائی ایک جگہ تے ہوتی سی، کتاباں بھی مختصر ہوتی سن، یہ نہیں کہ ہر طالب علم کو کتاب ہوتی سی، نہیں، ایک کتاب ہوتی ہے استاد دے کو تے وہ طالب علم پھر جو ہے نا لکھ لیا کرتے سن، اور لے جا کر کے جس بیٹھک کے اندر یا جس گھر کے اندر سونے سن پھر اتنے اپنے اپنے ورک کے لے کے جاتے سن، اس کو یاد کرتے رہتے سن۔ تو ایک طالب علم ایک چودھری صاحب کو جانا سی، وہ اتنے اس کو دوپہر کا کھانا ملنا، رات کا کھانا بھی اتنے ملنا، پڑھائی انہیں ادھر کرنی۔ کچھ عرصے بعد وہ جو بندہ لے کر کے جانا سی، وہی بیٹی دی نگاہ پی گئی طالب علم، پھر وہ کوشش کر کے اس کو اپنی طرف راغب کرن دی، وہ درویش تھی صحیح معنی دے اندر، انہیں دھیان نہ دیتا۔ آخر کار ایک رات ایسی ہوئی کہ وہ گھر اٹھ کے آ گئی، رات دا وقت ہے، یہ چراغ جلا کر کے متعلق مصروف ہے، اور اس کو کہہ دیا کہ تو بالکل جو ہے نا بولتا ہی نہیں، ساڈے ہل دیکھتا ہی نہیں، اسی تو تیرے اتنے فدا ہے کہ ہوں میں تیرے کو آ گئی ہوں تے بس میں تیری ہوں۔ اس طالب علم نے سوچا کہ اگر ہوں میں کوئی گل کرنا نا تو پھسنا میں، کیونکہ زمانے کا اصول ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی غلط نہیں کہنا، ہر بندہ کہتے میرے بچے کا وقت دے ولی یہ بہت نیک ہے، انہیں اندر ہی خرابی ہوئے گی۔ انہوں نے اس طالب علم کو اللہ پاک نے یہ رب کی طرف کو عطا ہو گئی نا کہ اللہ پاک کی گناہوں تو بچا دینے، لیکن توفیق بھی اللہ کی طرف کو ہوگی ہے۔ انہیں کیا چاہیے گل سن، تو اتنے بیٹھ تو میں ذرا تیار ہو کے جاؤں، ایسی حالت میں گئے باہر اور جا کر کے پاخانہ اپنے اتنے مل کے آئے، جسم دے اتنے پیشاب ملیا، اور جس وقت آئے نا تو بدبو آ رہی سی، ظاہری بات اس کڑی میں ہو آئی نہ کہنے کی تو بڑا کرتا ہے، بیکار اور گندہ فضول بدبو آ رہی، اور اس طرح کہنے کا غصہ کر دیا نہیں گئے، اور انہوں کا مقصد یہ ہے کہ گناہ بل بچا اور یہ بھی ٹال جائے۔ اگلے دن پھر اپنے طور پہ تو نہا دھو کے صاف ہو کر کے گئے، لیکن کلاس جس وقت پڑھ رہے سن نا تو اس کے جسم کے خوشبو مہک رہی تھی، اور استاد محترم کہہ رہے سن کہ یہ مینو اج جو ہے نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو میں دنیا کے کبھی نہیں سنی، کستوری یا جتنے بھی عطر وغیرہ انہوں نے خوشبو یہ نہیں آئی تے خوشبو کوئی خاص قسم کی آ رہی ہے، کدھر جو آ رہی ہے۔ پھر اس طالب علم نے ظاہری بات پتہ چل جائے کدھر جو خوشبو آ رہی ہے، جنہوں نے پوچھا گیا تو پھر انہیں مجبور ہو کے دسیا جی رات میرا یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤ واسطے میں تو اپنے پخانہ اور پیشاب نہ لیا، اللہ نے اس پخانے اور پیشاب کی جگہ میں اللہ نے جو خوشبو جاری کر، یعنی انسان گناہ کو بچن کی کوشش کرے، کوشش انسان کے ہاتھ واسطے بچانا میرے اللہ قریب ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کوشش کی اور فرمایا قال معاذ اللہ، اس چیز کی دعوت دے رہی ہے، میں اللہ کو ڈرنا، برائی کی طرف بلا رہی ہوں، پھر اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے سارا انتظام کر دیتا کہ آپ پھر دوڑے، دروازے کھل دے گئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بھی اس نے تالے لگائے سن، لیکن سانو اس بات میں اختلاف ہے کہ تالے میں سے لگے ہوئے سے کنیاں لگی ہوئی سن۔ اللہ دے پیغمبر
دوڑتے گئے، دروازے کھلتے گئے، حتیٰ کہ وہ مین دروازے تے جا پہنچے اور پچھوں بھی دوڑ رہی تھی پھیڑ واسطے۔ اور تورات کے اندر لکھا ہے، چونکہ یہ تورات تبدیل کی گئی ہے، یہودیاں نے بدلی ہے، اپنے کولوں بہت سارے انہوں نے گلاں لکھیا نے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس مین دروازے کے قریب جس وقت پہنچنے والے سن کہ اس عورت یعنی زلیخا نے ہاتھ پایا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو، تو قمیض پچھو پھٹ گئی، اور اتنی دیر میں آپ نے مرکزی دروازہ بھی کھول لیا حویلی کا، اور سامنے وہ آ رہا سی خامہ اس کا زلیخا دا عزیز مصر۔ ہن تورات دے یہودی اس وقت یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت اس زلیخا نے قمیض پوری اپنے ہتھے لی ہوئی سی، اس نے اس طرح کھچیا سی کہ ساری قمیض اتار لی سی، اور قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کی قمیض پچھو پھٹ گئی سی۔ وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، تورات جو انہوں نے لکھا ہے کہ ساری قمیض اتر گئی، اور پھر اس زلیخا نے قمیض دکھائی پوری کہ اے دیکھ، جیڑا آدمی تیرے حرم تے تیری عزت دے اتے حملہ کرے، اے میرے کو ثبوت ہے کہ اس نے اپنی قمیض بھی اتاری، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس وقت سامنے آیا نا، تو اس وقت وہ زلیخا نے پھر پینترا بدلیا، کہنے لگی اے دسو محترم میرے سرتاج کہ جیڑا بندہ جس کو کھلاؤ ہی صحیح پلاؤ ہی صحیح عزت نال اپنے گھر بھی رکھو تے پھر وہ تواڈے حرم دے اوتے تواڈی بیوی دے اوتے حملہ کرے، تواڈی عزت لٹے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ جیل تو کم اس کی سزا ہوئے، اس کی خوب پٹائی دھلائی ہونی چاہیے اور اس کو جیل سٹنا چاہیے۔ ہوں اگر اللہ کے نبی تھے خاموش رہتا نا یوسف علیہ السلام، تو پھر گل پکی ہو گئی سی اس طرف کہ بھئی یہ سچی ہے۔ تو اس واسطے اتنا صوفی بھی نہیں بن کے رہنا چاہیے کہ ہر بات کو جو ہے نا اپنے سر لیا جائے اور چپ رہے، نہیں، جتنے حق کی بات آ جائے اسے پھر گل کرنی بھی چاہیے کہ نہیں اے بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم اسے فرمان لگے کہ اس سے میرا قصور نہیں ہے، یہ خود ہی میرے جو ہے نا اپنی طرف مائل کر رہی سی اور یہ خود برائی کی دعوت دے رہی سی۔ ہوں عزیز مصر اس کا شمکاشی کہ بھئی انہوں نے سچا کون ہے، سچائی کس طرف ہے، وہ اتو آدھی ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ عورتیں جو ہے نا تکڑیاں ہوتی ہیں بعد گمان پھران دیا، کیونکہ عورت کا جڑا مکر ہے نا بہت بڑا مکر ہے۔ پنجویں سپارے گزرے ہیں کہ شیطان مکر کرتے، اور شیطان کا مکر کیا ہے، ضعیفہ، کمزور ہے۔ شیطان کا مکر کمزور ہے، حالانکہ شیطان کتنا بڑا مکر کرنے والا ہے، کیسے کیسے فریب کر دے، کیسے کیسے داد کھیل دے، بندے کو اس کی شکل اور اس کے مزاج کے مطابق گرانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نمازی نے کوئی یار نماز نہ پڑھ، نہیں، انہوں نے کہا کہ پڑھ، اور یہ جڑا بندہ آ رہا ہے 360 دن بعد لے اے بھی نمازی ہے، پھر وہ کہ تسی بھی مسجد آ رہے ہو جی، واہ واہ کیا باتاں نے، آج تو پھر بارش آئے گی تسی مسیطے وڑ پے ہو۔ وہ کہے گا اچھا جا کے آئندہ پھر نہیں دیکھے گا۔ شیطان نے ان کیا کرایا ہے، دیکھو ایسا کام کرایا ہے کہ دیکھ کے برباد کر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سن تے آپ کے نال حواری بھی چل رہے سن۔ ایک شرابی بندہ ایک ٹیلے دے اتنے بیٹھ کر کے شراب پی رہا سی، انہیں جس وقت سامنے نگاہ اٹھا کے دیکھا نا پیغمبر کا چہرہ نظر آیا، اللہ دے رسول آ رہا ہے، پیغمبر دے اس چہرے کو دیکھ کر کے نا وہ ہاتھ چ جام گر گیا، دل دے اندر خوف آیا، اپنے آپ میں کہتے ہیں کوئی زندگی ہے اللہ دی نافرمانی والی، پیغمبر موجود ہوئے پھر بھی تو گناہ کریں، تینوں حیا نہیں آتی، چل اللہ دے نبی دے پیچھے جا، جتھے اللہ دے نبی بیٹھن گے نا جا کر کے کچھ نہیں، اللہ دے نبی میں شراب چھڑ دینا چاہنا، گناہ چھڑنا چاہنا، توبہ کرنا چاہنا وا، تو مینوں کوئی رستہ پا دو۔ جس وقت پیچھے بھی چل رہے سن تو ایک حواری دی نگاہ پئی، انہیں بھی دیکھا نا کہ یہ فلاں بندہ شراباں پین والا، برائیاں کرن والا، یہ بھی ساڈے نال،
پھر ادھے بھی اسی طرح آیا ایویں متھے دے اتنے نہ وٹ پایا یہ بھی سارے نال ڈرے گا ایویں اسی نمازی سمجھ لینے ہیں قرآن پڑھنے والے سمجھ لینے ہیں کہ اسی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں اونچے درجیاں والے ہیں بڑے نیک پاک ہیں تو یہ جو ہے نا بڑے گرے ہوئے اللہ اکبر اس کا صرف ایک چہرے دی رنگت یا چہرے دی ہیبت بدلنا اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس وقت وہی میرے پیغمبر تھوڑے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ کہ تھوڑا حوالی ہے انہاں دونوں جو ہے نا کہو کہ اللہ کو معافی مانگ لیں اس لیے جتنے پچھلے نیکیاں وہ ساریاں برباد ہو گئی نے ضائع ہو گئی ہیں اور وہ جتنے پچھلے گناہ اللہ نے وہ سارے ختم کر دیتے سونا ارادہ لے کے آ رہے ہیں لہذا نویں سرے کو لے دونوں اعمال شروع کریں اس دیا نیکیاں کیوں ضائع ہو گئی اس نے اس کو حقیر جانے انہوں گھٹیا جانا ہے کہ بھئی گناہ گار بندہ میں بڑا نیکوکار بندہ میں بڑا تہجد گزار اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی غرور و تکبر کو محفوظ فرمائے ریاکاری اور دکھلاوے تو بھی بچائے تاں عزیز مصر کش مکاشی جے کہ کس طرح ہونے اس کا مسئلے دا حل ہونا چاہیے ہے کہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا ادھر قصور نہیں ہے یہ خود میں اپنی طرف فرگلا رہی سی خود میں مائل کر رہی سی میں برائی کی دعوت دے رہی سی اور عورت کہہ رہی ہے کہ بھئی اے میرے میں برائی کرنا چاہنا ہے فرمایا پھر اس وقت ایک گواہی دین والے نے گواہی دیتی قرآن پاک نے صرف اس آئے رسیا ایک گواہی دین والے نے گواہی دیتی اور وہ گواہی دین والا عورت کے خاندان دا ہے اس زلیخا دے رشتہ دارہ میں چوئی اس جگہ تے بعض مفسرین نے کہا کہ ایک آدمی سی آخر والے اس نے گواہی دیتی اور بعض نے فرمایا کہ نہیں ایک شیر خوار بچہ سی معصوم بچہ چھوٹا جتنا جڑا بول نہیں سی سکتا یعنی 2-4 دن والا بچہ جنہوں ہوتا ہے اس بچے نے گواہی دیتی اور اس نے وہ بولیا بچیاں کا بولنا ثابت ہے کہ جس طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولے حضرت بنی اسرائیل دے ایک بہت بڑے ولی گزرن سیدنا حضرت جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں دی پاک دامنی واسطے بھی ایک طوائفہ نے الزام لگایا پھر اس جہاں جو بچہ ہویا وہی بچہ بولیا سی کہ میرا باپ یہ نہیں میرا باپ تو ایک چروایا ہے جو فلاں جگہ تے رہندا ہے جریج کا اللہ دا ولی ہے تے اس دا قصور نہیں ہے اسی طریقے دے نال فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرنے والی جو عورت ہے انہوں نے جس وقت تیل دے کڑائے دے اندر سٹیا جا رہا سی تو اس وقت اس دی چھوٹی جڑی بچی سی نا فرعونیہ نے کھو کر کے سٹن لگے اس وقت ماں دے حالت عجیب قسم دی آئی تو ماں نو تسلی دین واسطے وہ معصوم بچی بول کے کہندی امی گھبرائی نا یہ تیل دا کڑا جو گرم نظر آ رہا ہے نا کھولتا ہوا اس کو برا نہ جانے ہی دے اندر جامعہ اللہ دی جنت میں چلے جاتا اسی طرح اصحاب الخدود دا واقعہ آتا ہے سورۃ البروج کے اندر اتنے بھی ایک معصوم بچہ ہی بولیا سی بچیاں دا بولنا ثابت ہے تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس وقت ایک شیر خوار بچہ بولیا اور اس نے کہا کہ بھئی عزیز مصر دیکھ لے ایک ونڈ تینوں سمجھا رہا میں پھر اگو فیصلہ تو کرنا ہے ونڈ ہے کہ اگر یوسف کی قمیض اگو پھٹی ہوئی تو پھر یوسف گناہ گار ہے تو وہ سچی ہے تو یوسف کی قمیض پچھو پھٹی ہوئی تو پھر یوسف سچا ہے تے عورت گناہ گار ہے یہ جھوٹی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دے بھی عجیب واقعات ہیں یہی قمیض سی یوسف دے تن دے ہوتے وجود دے ہوتے جو قمیض ہے وہ اتار کر کے بھائی لے کے گئے خون آلود اور اس قمیض نے گواہی دیتی کہ یعقوب گھبرا نہیں تیرے بیٹے نے بگاڑ نے نہیں کھایا بھیڑیے نے نہیں کھایا قمیض ہی کہہ رہی سی یہ انہوں نے اپنے نفسوں کی جڑا نا مکاریے یہ تیرے نال دا کر رہے ہیں باقی یوسف نو بگاڑ بھیڑیے نے نہیں کھایا پھر وہی قمیض ہوئی اس نے قمیض نے ہی جڑا نا گواہی دیتی کہ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں سچے ہی زلیخا جھوٹی پھر یہی قمیض سی یوسف علیہ السلام دے وجود مقدس دی ہی قمیض سی
جس کو کنان کی طرف بھیجا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اکھاں تے رکھیا، اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر دا وجود اتنا مقدس ہوندے کہ اس دے اوتے لگی ہوئی قمیص دیاں بھی اللہ برکتاں دکھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب۔ اور پھر جس وقت اللہ دے نبی نے نگاہاں دوڑائیاں ہر طرف کہ کوئی بچن دی جگہ ہوئے، میرے مالک نے فرمایا گا میرے پیغمبر ان قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رستے بنانا، دروازے کھولنا میں اللہ کریم دا کام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پاس دوڑے نے، پھر دروازیاں نو ہاتھ لگا دے گئے، کھول دے گئے، دروازے کھلتے گئے تاکہ مرکزی دروازے تک پہنچ گئے۔ پچھو عورت بھی دوڑتی ہوئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نو پکڑن دی کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس دا ہاتھ پہ گیا حضرت دی قمیض نو پچھو۔ فرمایا اس وقت پھر قمیض پھٹ گئی پچھو دی، اور جا کر کے اللہ دے نبی نے مرکزی دروازہ بھی کھول دیا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوء۔ پہلے عورت بول دیے تھے، کہہ دیے اے عزیز مصر، اے دسو، بول کر کے کہنے لگی کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے دی جیڑا بندہ تہاڈے حرم تے تہاڈی عزت دے تے حملہ کرے، تہاڈی عزت لٹنا چاہے، اس بندے دی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان یسجن و عذاب علیم، میں تے کہندی ہاں اس نو قید دے اندر جیل بھیجنا چاہیے اور دردناک تے سخت سزا دینی چاہیے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها۔ اللہ دے پیغمبر تھے بول کے کہتے ہیں قال هي راودتني عن نفسي۔ قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے هي راودتنی، وہ کیڑیاں گلاں کرنی پئی ہیں؟ پہلا کیا کہہ رہی سی؟ چند سیکنڈ یا چند منٹ پہلا اتھے کیا کہہ رہی سی کہ آ جا یوسف میرے قریب آ جا، ہوں اتنے دن دیکھن والا کوئی نہیں ہے، تو بالکل محفوظ جگہ ہوتے ہوں اتنے آ کے کہہ رہی ہیں کہ اے میرے نال برائی کرنا چاہتا سی، اے میری عزت لٹنا چاہتا سی، جبکہ راودتنی عن نفسی، خواہش کا تیرے اپنے نفس دیے گی، تو ہی مینوں دعوت دے رہی سی برائی دی طرف۔ فرمایا وشہد شاہد من اہلہا، اس جھگڑے نو ختم کیتا کہ ادھر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بول رہے ہیں، ادھر وہ عزیز مصر دی بیوی بھی بول رہی ہے۔ فرمایا ایک گواہ آیا، اس گواہ نے گواہی دیتی جو کہ من اہلہا، وہ ہے سی گواہ زلیخا دے خاندان دا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اس گواہ نے کیا گواہی دیتی؟ کہنے لگا گل ہے کہ جی اگر دیکھ لو یوسف دی قمیض پھٹی ہوئے سامنے کول اگوں پھٹی ہوئی ہے، یہ مطلب ہے پھر او سچی ہے تے یوسف علیہ السلام جھوٹے نے کہ اے حملہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس عورت تے او اپنا بچان واسطے اس نے ہاتھ مارے ہوں گے تے یوسف دی قمیض اگوں پھٹ گئی ہوئے گی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تے جے اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے پچھوں، پچھلا حصہ قمیض دا پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر اے جھوٹی ہے تے یوسف علیہ السلام سچے نے۔ ہن ونڈ تسی خود ہی کر لو، دیکھ لو ہر چیز۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس کس وقت دیکھیا انہوں نے قمیض نو کہ قمیض کس طرف کو پھٹی ہوئی ہے، قد من دبر، قمیض پھٹی ہوئی سی پچھلے حصے کو۔ قال انه من کیدکن، بندہ تھا کوئی صحیح سی عزیز مصر، یہ اج دے ماحول دا ہوندا تو انہیں کہنا سی پھڑو ایدا ہی قصور ہے، میری بیوی بڑی سچی، ہاں میری بیوی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی لڑکا غلط ہے۔ انہیں کیا کیا؟
قال انه من قیدکن، اے تیرا ہی مکر ہے، یہ تیری خرابی ہے، ان قیدکن عظیم، پکی گل ہے تہاڈا عورتاں دا مکر بہت بڑا مکر ہے۔ قرآن کریم فرما رہے ہیں عورت دا مکر بہت بڑا مکر ہے، شیطان دے مکر نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کیویں کر دیاں نے، خاوند آیا ہے تھکا ہاریا مزدوری کر کے، ہاں پھر انہوں پڑھانا ہے، تیری ماں نے آج مینوں ان کے، تیری امی نے مینوں اس طرح کیا ہے، مینوں نہیں رہن دیندی، مینوں نہیں وسن دیندی۔ وہ کہنے اچھا اے ماں تو میرے گھر جانا چاہتی، نہیں پوچھیا، نہیں سوچیا، نہیں سمجھیا، بس بولی۔ اللہ اکبر، چند دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں دے ایک مرید سن اور عالم دین، وہ اپنے گھر دے اندر اسی طرح بیٹھے ہوئے سن، بیویاں پھر مثال لا کی گل کرتی ہیں، کوئی گل کی تھی تے دونوں یعنی سس اور نوح کے درمیان کچھ بات بڑھ گئی، تو مول صاحب بھی اپنی بیوی کی صحیح کرتے ہوئے نا اس طرح ہاتھ کر کے کہتے ہیں ماں بس چپ کر، تو بولتی رہتی ہر وقت، وہ اکھاں چوں آنسو آ گئے، میں تینوں اس دن واسطے پڑھایا سی، اس دن واسطے پالیا سی کہ تو سچ اور جھوٹ نہیں دیکھدا، ان کیدکن عظیم، ایسا مکر پیش کر دیا کہ خاوند پھر جو رہنا ان سمجھ نہیں آ رہے، بعض تو سمجھ رہے ہونے نے، سمجھن دے باوجود بھی بھولے بھالے بننے نے، لیکن اللہ پاک کا دیکھ رہے ہیں حقائق کیا ہے۔ اس مولوی صاحب نے صرف اس طرح ہاتھ کیتا ہے ماں کی طرف، اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ہاتھ دے ہوتے چمبل تے کوڑ دی بیماری لگ گئی، اور بعد بھی پھر وہ خود دستا ہوتا سی لوگوں کو، اپنے مقتدیاں کو، کہ خیال کرنا ماں کی طرف ہاتھ دا اشارہ بھی نہ کرنا، ورنہ یہ جو میرا حشر ہو گیا نا اسی طرح ہمارا حشر ہو گیا۔ یوسف عارضا ھذا فاستغفری لذنبک، او عزیز مصر کہہ رہے ہیں یوسف بس اس گل نو ہن چھوڑ دے، یعنی وہ معذرت خانہ نے جی اندر گئے، واستغفری لذنبک، اور بیوی نو کہتا تو یوسف کو لو معافی مانگ، غلطی تے تو ہے، تو خطا دیتے ہیں، تو غلط کیتا ہے، یوسف سچ ہے، اور اے یوسف اس گل نو بس اتنے دب لینے ہیں، اس گل کو چھپا لینے ہیں، اس گل نو چھالن دا کوئی فائدہ نہیں ہے، بےزتی ہوئے گی، لہذا تو درگزر کر، اعراض کر اس بات تو، بیوی نو کیا تو اس دے کول معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا دلتے سے، تیری ہی جلنا ہے برائی ہے، تو ہی غلط ہے، جو کچھ ہو جائے اس میں جو یوسف بالکل بری و ذمہ ہے اور پاک ہے، اس میں بھی خرابی تیری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھیج کر کے نا سارے واسطے بہت سارے سبق رکھ رہے ہیں۔ ہاں جس وقت بات دیکھو نا میری واقعہ کہنا اے میرا بیٹا غلطی دے ہوتے ہیں، ہاں میری بیٹی، میرے بیوی، میری بہن، میرا بھائی، میرا والد اس معاملے کے پیچھے غلط ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند کے نال کھڑے ہو جائے، نہیں نہیں اسی نے جانا انہیں تو ایک کم جرم کیا، انہیں تو غلطی کی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے ادھر کو پیسے لے دینے اور یہ دینے نے، اور اگر وہ منگڑ آ گیا بوئے نے تو انہوں بھیجتا کر کے ڈوڑا، اور یہ دوڑ چلے ناچنے جا دو جو کرنا ہی کر لیں گے۔ ایسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتوں میں اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں ہر ایک مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا